تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 2، سیقول السفہاء۔ قرآن پاک کو 30 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، تو یہاں سے الحمدللہ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور گزشتہ پارے کے اخیر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی عظمت اور فضیلت اس کا تذکرہ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جس گھر کی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بناء کعبہ، کعبے کی بنا کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں پر دوسرے پارے کی شروع کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع کی کہ نبی جی ان قریب بے وقوف لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، آپ کے بارے میں زبان طعن دراز کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، تو میرے محبوب آپ کو ان کی باتوں سے غمزدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی اعتراض کریں گے محض سفاہت، بے وقوفی کی وجہ سے کریں گے، ورنہ عقل مند آدمی ایسا اعتراض کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ساری باتیں صاف صاف لکھی ہیں۔ آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی، کس شہر میں پیدا ہوں گے، کس خاندان میں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، کس طریقے سے ان کا قبلہ ہوگا، کدھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ ساری باتیں وہ جانتے ہیں، لیکن ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ کتمان حق کی عادت ہے، لوگوں کو اس سے مطلع نہیں کرتے، اور پھر الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ پر اعتراض کریں گے۔ اس لیے میرے محبوب ہم پہلے ہی آپ کو مطلع کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ ان قریب جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے فوراً ان کی طرف سے اعتراض شروع ہوگا، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ یہاں پر قرآن نے سیقول السفہاء، جب سین مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے معنی کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ قریبی زمانے کے اندر، یعنی استقبال میں، ابھی ان قریب یہ بات پیش آنے والی ہے۔ اچھا فرمایا سفہا بے وقوف، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، سفہا بہت سارے بے وقوفوں کو۔
آگے من الناس فرمایا کہ بے وقوف انسانوں میں سے ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے بے وقوف صرف انسانوں میں نہیں ہوتے بلکہ جمادات، حیوانات، دوسری چیزوں کے اندر بھی بے وقوف ہوتے ہیں. اس لیے ان سے الگ کرنے کے لیے کہ بے وقوف انسانوں میں سے ہیں، کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ یوں کہیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو، پیغمبر کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے، جس رخ کی طرف یہ نماز پڑھ رہے تھے، اس رخ سے ہٹا کر کے دوسرے قبلے کی طرف کس چیز نے ان کو پھیر دیا. یہ بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے. اس کا اللہ نے یہاں پر ایک سمپل جواب تو یہ دیا، اے نبی آپ یوں کہہ دیجئے اس کے جواب میں، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے، جدھر کو وہ چاہے اس کی مرضی ادھر کو ہم تو رخ کر لیں گے، بس اس کے حکم کا انتظار ہے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. نہ بیت المقدس کے اندر کوئی چیز ہے، نہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی چیز ہے، اصل چیز تو حکم خداوندی ہے. اگر وہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے بجائے کسی اور طرف اگر ہم کو رخ کرنے کا حکم دے دے تو ہم تو بلا چوچرا اس کو بھی تسلیم کر لیں گے. چونکہ مسلمان تو کہتے ہی ہیں، فرما بردار ماننے والے کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسلم، انہوں نے کیا کہا تھا، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا رخ اپنے پروردگار کی طرف کر دیا. یہی خصوصیت ہے اس آخری پیغمبر کی کہ ملت ابراہیم پر ہے. ساری چیزوں سے رخ موڑ کر کے رب کی منشا کو پہچاننا ہے. رب جس چیز کا حکم دے اس چیز کو ماننے کا نام کیا ہے، دین ہے. اسی لیے قرآن میں اسی پارے کے پاؤ پارے کے اندر آئے گا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. مشرق مغرب کے جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ہے، اصل چیز نیکی اور اللہ کا حکم اور فرما برداری ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے. اس لیے ان بے وقوفوں کو آپ ایک جواب تو یہ دے دیجئے، للہ المشرق والمغرب، بھائی مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا کر دیتا ہے. اس لیے اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، بس سیدھی بات یہ ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. اب اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں آپ. درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر اس امت کی فضیلت ہے، آگے پھر وہی وما جعلنا القبلۃ التی سے آگے چل کر کے پھر یہی تذکرہ شروع ہے. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کے معنی آتے ہیں جہت، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، جس طرف رخ کیا جائے اس کو قبلہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کے اندر تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، ابتدائی زمانہ ہے، تو آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، اس رخ پر نماز پڑھتے تھے آپ. چند دن نماز پڑھی، ہجرت کا حکم آ گیا، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہاں پر اللہ کی طرف سے آرڈر یہ آیا، میرے محبوب آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں یہودی آباد تھے اور یہودی بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے اپنی عبادتیں کرتے تھے. تو اس میں حکمت شاید یہ ہو کہ آپ جاتے ہی اگر فوراً قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے تو انتشار پیدا ہو جائے گا، ہے نا، اختلاف کا موقع ملے گا ان کو.
جب آپ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ جس طرح پہلے نبیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد، سلیمان، یہ جس طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی یہ آخری پیغمبر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یا بھی سمجھ رہے نہیں آپ، یہ بھی اسی سلسلے سے ہے. اس لیے اختلاف جو ان کے دلوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، کم سے کم وہ کچھ ٹھنڈی رہے گی. آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیے، اس لیے کہ اصل تو ہماری اطاعت ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں تو نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک، اس لیے کہ آپ ربیع الاول میں ہجرت کر کے گئے، اور آئندہ پھر رجب میں، یعنی ربیع الاول سے ربیع الاول 12 مہینے، اور پھر رجب میں تقریباً 15 اور پیر کا دن بعض مفسرین نے لکھا ہے ظہر یا عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے. کہاں؟ بنو سلمہ کی مسجد تھی، جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد. آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. نماز ہی کی حالت میں آپ پر وحی آئی کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. تو 2 رکعت نماز آپ بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، 2 رکعت میں آپ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف گھوم گئے، اور ترتیب الٹ گئی. جہاں عورتیں کھڑی تھی پیچھے ہوتی ہیں، ان کو اب آگے ہو گئی، مرد پیچھے. اور یہ نماز اس طریقے سے پڑھی. جس کو جس نماز میں اطلاع ملتی رہی. بعض حضرات کو قباء کے اندر پہنچی ہے خبر فجر کے اندر، کیونکہ قباء تھوڑا فاصلے پر تھا، وہاں پر نماز وہ ابھی بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے. وہاں جا کر کے ایک صحابی نے اطلاع دی، اللہ کی قسم میں نبی کے پیچھے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر کے آیا ہوں. انہوں نے بھی اپنا رخ ادھر پھیر لیا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ اگر کسی حکم میں تبدیلی آ جائے تو کیا تبدیلی کے فوراً بعد عمل کرنا ضروری ہے، یا جب اطلاع پہنچے تب عمل کرنا ضروری ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جب اطلاع پہنچے تب سے ہی احکام لاگو ہوں گے، اس لیے کہ نبی نے 2 وقت کی نماز جو انہوں نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے لوٹانے کا حکم نہیں دیا. بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے 16-17 مہینے تک ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھی. اب اللہ کی طرف سے چونکہ بار بار آپ وحی کے انتظار میں رہتے تھے، اور آپ کی دلی خواہش تمنا یہ تھی کہ وہ قبلہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا قبلہ بنایا ہے، میں ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھوں. اس کا جواب آگے آ رہا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء. آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، بس ہم نے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا اور حکم دے دیا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. اس میں ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے بالکل وہیں پر رہتے ہیں، یعنی حدود حرم کے اندر، جو حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور خانہ کعبہ ان کو دکھائی دے رہا ہے، تو ان کو تو بالکل عین کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. لیکن جو لوگ وہاں سے پوری دنیا کے اندر بستے ہیں، ان کو عین خانہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ مسجد حرام کی سائڈ میں رخ کر لینا کافی ہے. مسجد حرام کا دائرہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا دائرہ تھوڑا چھوٹا ہے. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 16-17 مہینے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس درمیان میں جو مر گئے دنیا سے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب بھی آگے آئے گا. میں ابھی بتا دوں، اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. ہمارا حکم تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دنیا سے چلے گئے، کوئی دقت نہیں ہے. اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا. اب جیسے ہی آپ نے ادھر سے ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، بس فوراً ان کو تو ایک دم پرابلم پیدا ہو گئی، طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی. جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مشرکین کو پرابلم ہوئی کہ ہمارے قبلے کی طرف تو منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے، انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی. اور جب آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو اہل کتاب یہود کو بڑی تکلیف پہنچی. اس کا جواب اللہ نے یہاں پر یہ دیا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، آپ اس کے جواب میں پریشان نہ ہوں اور یہ کہہ دیں للہ المشرق والمغرب،
کہ اصل چیز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. وہ جدھر کو منہ کر کے کرنے کا حکم دے دے ہم ادھر کے پابند ہیں، ہماری اپنی مرضی کچھ نہیں ہے. اصل میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اتباع کرتا ہے، کون اتباع نہیں کرتا. یہ تو بات ہو گئی اور قرآن پاک کی آیت پر تبصرہ ہو گیا. اب تھوڑی سی وضاحت میں اس کی کر دوں کہ قبلہ کے معنی آتے ہیں جدھر رک کر کے نماز پڑھی جائے. اگر اللہ رب العزت انسانوں کو کسی ایک جہت کا پابند نہ بناتا اور عام حکم رکھتا کہ تم جدھر منہ کر کے نماز پڑھو، ہماری ذات موجود ہے، ہم نماز قبول کر لیں گے، تو بے شک اگرچہ اس میں کوئی دقت نہ ہوتی، لیکن ایک اجتماعی زندگی کے اندر انتشار اور خلل واقع ہوتا. کیسے؟ اسلام میں عبادتیں دو طرح کی ہے، ایک انفرادی عبادت اور ایک اجتماعی عبادت. انفرادی عبادت مثلا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو جدھر کو آپ کا رخ ہو ادھر کو تلاوت کر لیں، کوئی رخ کی ضرورت نہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی رخ کا پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے. اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں کسی رخ کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جدھر کو منہ کو آپ ذکر کرتے رہیں. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اجتماعی ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، یہ اجتماعی عبادتیں ہیں. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اجتماعیت اس وقت باقی رہ سکتی ہے جبکہ اجتماعیت کے لیے کوئی رخ، کوئی جہت طے کر دی جائے. اگر رخ اور جہت نہیں ہوگا تو اجتماعیت باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کیا کہ تم سب مل کر کے ایک مرکز، ایک سینٹر پر جمع ہو جاؤ تاکہ اجتماعیت باقی رہے. ورنہ اگر اجتماعیت نہ ہوتی، فجر کی نماز میں سنتیں ہم ادھر کو منہ کر کے پڑھ لیتے، فرض ادھر کو، ایک ہی وقت میں الگ الگ جہت کو آدمی کھڑا ہوتا تو عجیب بے ڈھنگا پن پیدا ہوتا. اس لیے ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا. اب آپ دھیان رکھیے، شریعت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا انسان کو پابند نہیں بناتا جو اس کے اختیار میں نہ ہو. مثال کے طور پر دنیا کے اندر وحدت ہے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے ذہن سے وحدت گھڑی. بعض نے کہا کہ بھائی جو ایک رنگ اور کلر کے ہیں وہ ایک قوم، کالے الگ اور گورے الگ. تو آپ یہ بتائیے اس سے وحدت پیدا ہوگی، یہ تفریق پیدا ہوگی؟ تفریق پیدا ہوگی، اس لیے کہ جو کالا ہے وہ اپنی مرضی سے کالا پیدا نہیں ہوا، جو گورا ہے وہ اپنی مرضی سے گورا پیدا نہیں ہوا. یہ تو غیر اختیاری چیز ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے زبان کو اجتماعیت بنایا کہ بھائی جو مراٹھی بولتے ہیں وہ ایک زبان، اور جو ہندی بولتے ہیں وہ ایک زبان، جو عربی بولتے ہیں وہ ایک زبان، جو سنسکرت بولتے ہیں وہ ایک زبان. شریعت اس کو بھی وحدت کا مرکز نہیں مانتی، اس لیے کہ یہ چیزیں بھی اختلاف کا باعث بنتی ہیں. شریعت ایک ایسی چیز کو وحدت لے کر کے آئی ہے کہ جو بالکل آسان ہے، سمپل ہے. شریعت کا فارمولہ یہ ہے کہ بھائی جن کی طبیعتیں اور مزاج ایک دین کے اوپر ہے، اب وہ چاہے کالا ہو، گورا ہو، اور چاہے اس کی زبان، رنگ کوئی بھی ہو، جن کے عقائد ایک ہیں، وہ ایک ملت اور ایک قوم ہے. اسی لیے قرآن نے انما المؤمنون اخوہ کہہ کر کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ایک ہے، چاہے اس کا رنگ، زبان، کلر کچھ بھی ہو. ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. تو عقیدے کے اعتبار سے جس طرح تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ایسے ہی ان کی عبادت کا رخ ایک طرف کرنے کے لیے اتنی آسان اور سمپل چیز ان کو بتائی ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی رہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اب بتائیے، ایک آدمی کسی ملک کے اندر بھی رہتا ہے، جدھر سے اس کے ملک سے خانہ کعبہ، مسجد حرام جدھر رخ پر پڑے ادھر اپنا رخ کر لے. کتنی آسان بات ہے، اس میں نہ کوئی تکلیف والی بات ہے، نہ کوئی دشواری ہے. ہم ہندوستان والے، ہمارا رخ کدھر پڑتا ہے؟
ہم مغرب کی طرف، ہمارے یہاں سے مغرب کی طرف ہے، اس لیے تمام دنیا کی مسجد مغرب کی طرف کو کر کے بنی ہوئی ہے۔ باقی آپ جیسے جیسے گھومتے چلے جائیں گے، کسی کی طرف سے شمال میں پڑے گا، کسی کی طرف سے جنوب میں پڑے گا، اور کسی کی طرف سے پھر مشرق میں پڑے گا، تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک مرکز، ایک سینٹر دے دیا، اور وہ بھی اتنا آسان کہ اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جناب میں ادھر کو رک کر ہی نہیں سکتا، کیوں بھائی کیا پرابلم ہے؟ تو اسلام کسی ایسی چیز کا پابند نہیں بناتا کہ جس میں تکلیف ہو، اسی لیے اسلام نے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، رہن سہن میں کوئی خاص امت کو ہدایت نہیں دی کہ آپ کو یہی لباس پہننا ہے، یہی کھانا کھانا ہے، یہی مسکن اسی طرح کے مکان بنانے ہیں، نہیں، بلکہ بس یہ کہتا ہے اسراف، فضول خرچی نہ ہو۔ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، نہ لباس کے اندر اور نہ مکان کے اندر، نہ کھانے پینے کے اندر۔ باقی اعتدال کے ساتھ اپنے ملک کے اور اپنے کلچر کے اعتبار سے جو لباس آپ کو پسند ہو پہنو، بس یہود و نصارہ دوسروں کی کسی کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے مشابہت لازم ہے، مشابہت سے بچاتا ہے۔ باقی آپ کا لباس ڈھیلا ہو، آپ کو کلی والا پہننا ہے، بغیر کلی والا پہننا ہے، ایسی کوئی ہدایت اسلام نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے اگر وہ ان چیزوں کا پابند بنائے تو یہ تکلیف ہو جائے گی۔ ایک گرم ملک ہے، ایک ٹھنڈا ملک ہے، گرم ملک کا لباس اور ہے، ان کی غذائیں اور ہیں، ٹھنڈے ملک کی غذائیں اور ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے لیکن آسان چیز کو تلاش کرتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے، لوجک ہے، حکمت ہے، وہ یہی ہے تاکہ تشدد اور تقسیم اور بکھراؤ پیدا نہ ہو، بلکہ اجتماعیت اور سکون قلبی محسوس ہو۔ اس لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی لوجک یہی ہے کہ ایک رخ پر ایک ہی امام کے ساتھ رکوع، سجدہ، ساری ترتیب اس لیے بنائی تاکہ امت کے اندر اجتماعیت کا مزاج پیدا ہو۔ حج کے موقع پر ساری دنیا کے انسانوں کا انٹرنیشنل ایک مرکز قائم کر دیا کہ لباس بھی ایک دے دیا کہ احرام کی حالت میں بھائی 2 چادریں ہوں گی۔ اب 2 چادر خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی خرید سکتا ہے۔ ایک کو نیچے باندھ لو اور ایک کو اوپر، اور سب کا لباس بھی ایک کر دیا، اور سب کو ایک ہی ادا پر کہ بھائی اس کا تم کو طواف کرنا ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے، پھر قربانی کرنی ہے بال۔ تو ایسی چیزیں لاتا ہے کہ جس کے اندر آسانی کے ساتھ اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یار حج کے احکام بڑے دشوار ہیں، بھائی ان لوگوں کو تو بڑی آسانی ہے، ہم کو بڑی تکلیف نہیں۔ سب کے لیے ایک جیسے، چاہے اس ملک کا رہنے والا ہو چاہے کہیں اور کا رہنے والا ہو۔ تو بہرحال یہ خارجی بات میں نے الگ سے آپ کو اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی مرکز، سینٹر اور وحدت کے لیے ضروری ہے اجتماعیت۔ اجتماعی زندگی کے آداب یہی ہے کہ جب اجتماعی عبادت کرو تو اس کے آداب دوسرے ہیں، انفرادی عبادت کے آداب دوسرے ہیں۔ تو اجتماعی عبادت کے اندر نماز ہے، تو نماز میں ایک رخ متعین کر دیا، ورنہ امام کا رخ ہوتا مشرق کی طرف اور کوئی مقتدی ہوتا مغرب کی طرف، اور کسی کا شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف، تو اس میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے ایک جہت کو متعین کیا، اور پھر آگے چل کر کے کلیئر کر دیا خانہ کعبہ، بیت المقدس، اس میں بذات ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس یہ تو ہم نے ایک رخ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس زمین پر سب سے پہلا اپنا گھر بنایا تاکہ لوگوں کے اندر اجتماعیت باقی رہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر ہم نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ سب کا رخ ادھر رہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ان سب کا قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے۔ پھر بعد میں خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے بعد جو بنی اسرائیل کے پیغمبر اکثر بیت المقدس ہی کے آس پاس ہوئے ہیں، اس علاقے کے اندر اللہ نے ان کی آسانی کے لیے بیت المقدس کو ان کا قبلہ بنا دیا، آسانی، چونکہ وہاں پر وہ تھے۔ باقی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا رخ وہی رہا خانہ کعبہ۔
تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ جس سینٹر کو، مرکز کو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اگر ادھر کو بنایا جائے تو جو تمام نبیوں کا قبلہ ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے۔ اللہ نے اس خواہش کو، آرزو کو پورا کر دیا، اور اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اجتماعی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ آداب کی رعایت کے ساتھ اجتماعیت کو باقی رکھتے ہوئے اپنی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔